الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد مرتين في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ مجھے آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عالمی امت مسلمہ کی ظلم حالی، پستی، ذلت، نکبت، افلاس اور اس کا واحد حل۔ دیکھیے امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کے اعتبار سے کم 130 کروڑ اور ہو سکتا ہے کہ 150 کروڑ دنیا کی کل آبادی جو ہے وہ 600 کروڑ سے کچھ زائد ہے۔ گویا کہ ہر چوتھا یا کم سے کم ہر 5واں انسان مسلمان ہے، کلمہ گو ہے۔ پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا علاقہ ہے اس زمین پر جو اللہ نے مسلمانوں کے قدموں تلے رکھا۔ فلپائنز، انڈونیشیا، ملائیشیا سے چلے جائیے، پھر آ جائے گا بنگلہ دیش، بھارت کے اندر بھی 18 کروڑ مسلمان، پھر پاکستان، یہ سالڈ بلاک جا رہا ہے، افغانستان، پھر ایران، اوپر یہ ترکستان کی سٹیٹس، پھر آگے جائیے اور یہ عرب ممالک اور موریتانیہ تک چلے جائیں، سب مسلمان۔ ہر طرح کے وسائل و ذرائع اللہ نے دیے، ہر طرح کی نباتات اس خطے میں ہیں، ہر طرح کی معدنیات اس خطے میں ہیں۔ آج کل جو سب سے بڑی دولت ہے پیٹرول، اس کے سب سے بڑے ذخیرے اس خطے کے اندر ہے، مسلمانوں کے خط میں تلے۔ اس سب کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے، ذلت ہے، پستی ہے۔ ہمارے وسائل پر اب ان کا قبضہ ہے۔ اب عراق کے اب تیل وہ ان کے پنجے میں آ گیا ہے۔ سعودی عرب کا تو پہلے ہی ان کے پاس تھا۔ اسی طریقے سے جتنے مسلمان ممالک ہیں
ان میں سے اکثر کی پالیسی وہاں بنتی ہے، ہماری حیثیت کوئی نہیں۔ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ تمہاری رائے کیا ہے، کسٹمی پرسن کے بھیا کی اس لیے تم ہو کون؟ G7 بیٹھیں گے، G8 بیٹھیں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، کوئی مسلمان نہ G7 میں ہے نہ G15 میں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں، ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، بلکہ ہمارے فیصلے وہ کرتے بیٹھے۔ ابھی کنڈولیزا رائس آئی تھی پاکستان اور ہندوستان کے دورے پر، واپس جا کر کیا بیان دیا؟ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہمیں اور بھارت کو مل کر سوچنا ہوگا۔ غور کیجیے، پاکستان کا مستقبل پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ مستقبل ہمیں اور بھارت کو مل کر سوچنا، اور یہ سب سے زیادہ متمدن، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، جب یہ ملک قائم ہوا تھا تو پوری دنیا میں عظیم ترین مسلمان ملک تھا، اب نہیں رہا۔ 1971 کے حادثے کے بعد اب جو ہے انڈونیشیا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے تعداد کے اعتبار سے، نمبر 2 پر تو بھارت آ جائے گا، 18 کروڑ ہے انڈونیشیا میں، تو 18 بلکہ شاید 20 کروڑ ہے بھارت کے، پھر آئے گا بنگلہ دیش، پھر کہیں ہماری باری آئے گا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ پھر دیکھیے، آپ نے شاید غور نہ کیا، آج دنیا میں اگر کہیں خون بہ رہا ہے تو صرف مسلمان کا۔ بوسنیا میں کس کا خون بہا؟ لاکھوں انسان قتل ہوئے، ہزاروں کی عصمت دری ہوئی۔ کوسوو میں کون مارے گئے؟ چچنیا میں کون مارے جا رہے ہیں؟ صومالیہ میں کون مارے گئے تھے؟ 50 برس سے کشمیر اور فلسطین میں کون مارے جا رہے ہیں؟ افغانستان میں کون مارے گئے؟ عراق میں کون مارے گئے؟ فلپائنز میں کون مارے جا رہے ہیں؟ اور اب تو آپ کو معلوم ہے تھائی لینڈ میں بھی مسلمان مر رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایک اہم سوال ہے جو آپ میں سے ہر شخص کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ عزت ہے کافروں کی۔ عیسائی کون ہے؟ کافر۔ یہودی کون ہے؟ کافر۔ ہندو کون ہے؟ کافر۔ چینی کون ہے؟ کافر۔ جاپانی کون ہے؟ کافر۔ عزت ہے تو ان کی، حیثیت کوئی ہے تو ان کی ہے۔ کیا اللہ تعالی، اب دو امکانات ہیں، یا تو اللہ کفر سے محبت کرتا ہو، اسلام سے نفرت کرتا ہو، مانیں گے اس کو؟ نہیں۔ یا پھر اللہ عاجز ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اے اللہ تو قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو عادل بھی ہے، عدل کرنا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
کہ مزدور کے رگوں میں چلنے والے خون سے شراب کشید کر کے سرمایہ دار بیٹھ کر شام کو پیتا ہے۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشتے دے خانہ خراب۔ یہ زمینداروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں، دہقانوں کی، کاشتکاروں کی، ہاریوں کی قسمت خراب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تو عادل نہیں ہے یا تو قادر نہیں ہے؟ سوال ویلڈ ہے کہ نہیں؟ تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، تو اللہ، اے اللہ تو محمد سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیرے محبوب ہیں، ہم ان کی امت ہے، نام لیوا۔ یہ کم وقت تو مانگتے نہیں ان کو، غلبہ ان کا، شہرت ان کی، دبدبہ ان کا، طاقت ان کی، تعلیم ان کی، ٹیکنالوجی ان کی، کیوں ہے؟ دیکھیے سوال جب کرتے ہیں تو پھر آدمی کا ذہن کھلتا ہے، پہلے جواب پر خود سوچیں۔ یہ بڑا طریقہ ہے، فطری طریقہ تعلیم ہے۔ حضور پوچھا کرتے تھے پہلے سوال، مثلاً آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا جو ہم میں سے کوئی ہوتا دیتا؟ المفلس عندنا ما لا درہم له ولا دینار، ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے بعد درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا تو بڑی نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی، پڑھ کے پڑھ نمازوں کے اور پڑھ کے پڑھ روزوں کے، اور ہر سال کا عمرہ اور ہر سال کا حج، لیکن وقت شتم ھذا، اس شخص کو گالی دی تھی اس نے، واکل مال ھذا، اس کا مال ہڑپ کر گیا تھا، فلاں کو دھوکہ دیا تھا، بہنوں کی وراثت کھا گیا تھا۔ اب سارے دعوے دار آ جائیں گے، اللہ اس نے میرا یہ کیا، اللہ اس نے میرا یہ کیا۔ اچھا بھائی تم اس کی نمازیں لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی وہاں ہے نہیں، کوئی گولڈ کرنسی ہو یا کوئی یورو ہو یا کوئی ڈالر ہو، وہ تو ہے نہیں، اعمال ہے۔ تم یہ دیکھی اس کی لے جاؤ، تم روزے لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، تم حج لے جاؤ، پھر بھی باقی رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تم اپنے حصے کے فلاں گناہ ڈال دو اس کے کھاتے، تم فلاں گناہ ڈال دو، اور وہ لوگوں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے، وہ ہے مفلس۔ تو یہ تعلیم کا طریقہ ہے، پہلے سوال کرو۔ میں نے سوال کیا آپ سے کہ کیا وجہ ہے، کیوں ذلیل؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بھائی اب اس کی وجہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں براہ راست اگر بات کر دوں گا تو آپ کو بری لگے گی، you will be offended، لیکن خوشترا معاشرت کے سبلے دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں، کسی اور کی بات کے حوالے سے بات کی جائے بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے ہم پہلی امت مسلمان نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت تھی، بنی اسرائیل۔ ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موسیٰ کی امتی تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔
ہمیں قرآن دیا گیا، انہیں تورات دی گئی، شریعت محمد کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی، اور شریعت ان کو دی گئی شریعت موسوی۔ اس امت کے بارے میں قرآن میں 4 دفعہ یہ آیا ہے کہ ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ 2 دفعہ تو صرف سورہ بقرہ میں ہے جو میں نے آپ کو آیت سنائی، 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی، 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ کوئی تورات کی آیت نہیں ہے، یہ تو آپ کس کی آیت ہے؟ قرآن 2 مرتبہ اور آیا، لیکن پھر اسی امت کے بارے میں آ گیا اسی سورہ بقرہ میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ کیوں؟ اب اس کا جواب سنو۔ جو قوم، جو امت اللہ کی کتاب کی حامل ہے، اللہ کی شریعت کی حامل ہے، وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ ہو جاتی ہے، ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ آن ارتھ۔ اس کا کام کیا ہے؟ شہادت دے اللہ کے دین کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کی شریعت کی، قولاً بھی دنیا کو بتائے یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کی ہدایت، عملاً اس پر خود کام کر کے دکھائے، یہ فرض ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے، آپ سوچئے کوئی آپ کا نمائندہ جو ہے آپ کی نمائندگی آپ کے برعکس کر رہا ہے، تو پھر وہ منکروں اور کافروں سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں مبعوث ہے، ناپسند۔ ان کا جرم اکیلا ہے، مانتے نہیں، بات ختم ہو گئی۔ ان سے تو ہم آخرت میں نپٹ لیں گے، جہنم تیار ہے۔ تم کہتے ہو کہ مانتے ہیں، پھر نہیں مانتے۔ تم گاتے ہو لہک لہک کر سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، اور پھر اس نبی کی پیروی نہیں کرتے۔ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کر رہے ہو۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا ایک دفعہ، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب ممکن نہیں ہے، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ This is the practical representation جو ہم کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ اچھا یہ ہے اسلام؟ دیکھیں ان کو مسلمانوں کو کیسے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ ان میں سے کوئی ملک ایسا ہی نہیں جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ ہمارے قرضوں پر تو ان کا گزارا ہے، بھیک مانگتے ہیں، ہم سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھ سیلف گورنمنٹ نہیں چلا سکتے، ایک مارشاء اللہ، دوسرا مارشاء اللہ، تیسرا مارشاء اللہ، چوتھا مارشاء اللہ، کیا ہے یہ؟ They can't govern themselves۔ بڑے ذلیل لوگ ہیں، ان کی گلیاں دیکھو کتنی گندی ہوتی ہیں۔ ہم دنیا میں اللہ کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل پر بڑے بڑے عذاب آئے۔ ایسیرینز کے ہاتھوں ان کو تباہی آئی، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ نیبوکڈ
نظر بخت نصر جو کہلاتا ہے، 587 قبل مسیح میں 6 لاکھ یہودی اس نے یروشلم میں قتل کیے، 6 لاکھ، اور 6 لاکھ کو وہ بھیڑوں بکریوں کی طرح بھاگ کر لے گیا بیبیلونیا، عراق۔ یروشلم جو ان کا مرکز تھا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دار الخلافہ، جہاں حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی، مسجد مسمار، ایک آدمی نہیں چھوڑا، 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی۔ 586 بی سی، 586-87 بی سی میں یہ حشر ہوا ہے اس قوم کا، جس کا خیال یہ تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ۔ پھر ذرا سا اللہ نے انہیں ایک مہلت دی، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعوت بلند کی، توبہ کرو، پلٹو، اللہ کی جناب میں گڑ گڑاؤ کہ اللہ معاف کر دے، ہم غلط راستے میں پڑ گئے تھے۔ جب قوم نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کیا، مکاوی سلطنت وجود میں آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی عللے، وہی تللے، وہی بدعات، وہی نئی نئی رسومات، وہی مشرکانہ اوہام۔ پھر عذاب آیا، پہلے گریکس کے ہاتھوں آیا، پھر رومنز کے ہاتھوں آیا، اور سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے یروشلم جو دوبارہ آباد ہوا تھا، دوسرا جو ٹیمپل بنایا گیا تھا، اس ٹیمپل کو پھر گرا دیا۔ 1,33,000 ایک دن میں قتل کیے، اور انہیں نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے فلسطین سے، تمہارا یہاں رہنے کا حق ہی نہیں۔ اسے وہ کہتے ہیں ایرا آف ڈایاسپورا، جبکہ ہمیں فلسطین سے نکال دیا گیا، کچھ یورپ چلے گئے، کچھ شمالی افریقہ چلے گئے، کوئی ایران میں آ گئے، ترکی میں آ گئے، ہندوستان میں آ گئے، فلسطین میں کوئی نہیں۔ یہ سن 70 عیسوی میں ہوا ہے، اور ہیکل ان کا دوبارہ گرایا گیا، آج تک گرا پڑا ہے۔ 2005 اور سن 70، کیا مطلب ہے؟ 1935 برس ہو چکے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے۔ یہ حشر کیوں ہوا؟ جواب کیا ہے؟ جو قوم اللہ کے دین کی حامل ہو، امین ہو، اس کی کتاب کی کسٹوڈین ہو، اس کی شریعت کی حامل ہو، وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ ہے۔ صحیح نمائندگی کرے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور برعکس کرے تو دوسروں سے زیادہ خود پکڑے جائیں۔ آج اسی گرفت میں ہم ہیں۔ پوری دنیا میں ہم کہیں ایک ملک کیا ایک جزیرہ نہیں دکھا سکتے کہ آؤ دنیا والوں دیکھو یہ ہے اسلام، یہ اسلامی نظام ہے، ہم دکھاتے ہیں، کہیں دکھا سکتے؟ ہمیں دیکھ کر کوئی شخص اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ اس کی سزا ہے آج۔ ہم گالیاں دے لیں بش کو، ہم گالیاں دے لیں شیرون کو، ہم گالیاں دے لیں کسی اور کو، ٹونی بلیئر کو، جس کو چاہے گالیاں دے لیں، اصل میں فلا تلومونی ولوموا انفسکم،
یہ بات کہے گا ابلیس میدان حشر میں کہ لوگوں دیکھو مجھے کوئی ملامت نہ کرو، میں نے تو تمہیں ایک بات کی دعوت دی، تم نے قبول کی، تو جرم تمہارا ہے، تو مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ مشکا باپ ہمارا نہیں کچھ بگاڑ سکتا اگر اذن رب نہ ہو، یا کر سکتا ہے؟ بتائیے۔ یہ عذاب خداوندی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ ہم دنیا میں کہیں بھی نہیں دکھا سکتے۔ آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے ہم سب غلام تھے، انگریز تھا، فرانسیسی تھے، ڈچ تھے، پورچوگیز تھے، اسپینیئرز تھے، اٹالینز تھے، فرانس تھا، برطانیہ تھا، یہ تھے نا سب۔ اچھا اس وقت تو ہم کہہ سکتے تھے ہم کیا کریں، ہم غلام ہیں، مجبور ہیں، قانون تو انگریز کا چلے گا، وہ بادشاہ اس نے ہمیں پسند کیا، ہمیں فتح کر لیا۔ جیسے جیسے جسے آپ کولونیلزم کہتے ہیں اس کا بستر طے ہوا، ہم آزاد ہو گئے، انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملیشیا آزاد ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے سارے عرب ممالک آزاد ہو گئے۔ کسی ایک ملک نے بھی نہ اللہ کا دین قائم کیا، نہ اللہ کی شریعت نافذ کی۔ خاص طور پر عرب ممالک، یا قبلہ بنا لیا واشنگٹن کو، منہ میرا واشنگٹن کی طرف، اللہ اکبر، اور یا ماسکو، صدر ناصر کا قبلہ ماسکو، حافظ الرسول کا قبلہ ماسکو، صدام کا قبلہ ماسکو، باقی بادشاہوں کا قبلہ، سارے امیر جو ہے امارات کے ان کا قبلہ واشنگٹن۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم عذاب الہی کی گرفت میں ہیں۔ اچھا اس عذاب کے ازالے کی کیا شکل ہو سکتی؟ اب دوسری بات پہ ہماری، کوئی کہتا تعلیم زیادہ ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ہماری حکومت، وزیر اعظم، معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے بس سب ٹھیک ہو جائے گا، عورتیں گھر سے نکل کر آ جائیں گی، کندھے سے کندھا ملا کر آپ کے ساتھ بازار میں، دفتروں میں کام کریں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹیکنالوجی حاصل ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہے۔ ان میں سے کسی چیز پر دار و مدار نہیں ہے اس صورتحال کے ازالے کا۔ واحد حق یہ ہے کہ دنیا کے کسی سائزیبل ملک میں اللہ کا وہ نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے، اتمام حجت قائم کی جائے، آؤ دیکھو لوگوں، come and see with your own eyes, this is Islam۔ یہ اگر ہوگا تو ہم گویا کہ اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تباہی بڑھے گی، عذاب میں شدت آئے گی، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا۔ اور میں تو 13-14 سال پہلے کتاب لکھ چکا ہوں، آج کل وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ سابقہ امت بنی اسرائیل وہ معزول کی گئی آج سے 1400 برس قبل، اور امت مسلمہ اس مقام پر آ گئی۔ اسی کی علامت کے طور پر قبلہ بدل دیا گیا، اب بیت المقدس نہیں، جو مرکز تھا بنی اسرائیل کا، اب قبلہ
خانہ کعبہ ہے جو مرکز ہے امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صورتحال تحویل قبلہ کے نتیجے میں تبدیل یہ امت، وہ امت معذور، ہم اس مقام پر کھڑے کر دیے گئے. اب ہمارا کام کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہی دو اللہ کی، اور رسول تم پر گواہی دے. جب صحابہ نے یہ کام کیا، ہر قدم پر فتح نے ان کے قدم چو گئی. آپ اندازہ کیجئے کہاں یہ انٹرینڈ عرب کے بدو، کوئی ٹرینڈ آتی تھی یہ؟ کہاں رومن لیجنز، دنیا کی بہترین فوج، غرق آہن بھر سپاہی، بھاگے کہ نہیں؟ دم دبا کر بھاگے کہ نہیں؟ اللہ کی مدد شامل ہے. ایرانین امپائر، کئی 100 برس سے یہ 2 سپر پاورز تھی اس وقت دنیا میں، رومن امپائر، ایرانین امپائر. اور کئی صدیوں سے ایک سی سو جسے آپ کہتے ہیں جھولا، ایسے ہوتا ہے یوں ہو گیا یوں ہو گیا. تاریخ اس طرح سی سو کی طرح تھی. کبھی ایرانی چڑھ دوڑتے تھے رومیوں پر اور نکال دیتے تھے انہیں شام کے علاقے سے، ترکی کے علاقے سے. کبھی رومی آتے تھے اور ایرانیوں کو بے دخل کر دیتے تھے عراق کے علاقے سے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ روم ہے باقاعدہ، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. دونوں سلطنتوں کے پارا پارا ہو گیا، ٹکڑے ہو گئے. یہ تو تھا اس وقت کا معاملہ. اب کیا ہے؟ اب صورت برعکس. اور جیسا کہ میں نے کہا حالت بدلے گی تو صرف اس سے بدلے گی کہ کسی نہ کسی ایک سائزبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دکھاؤ. آؤ بھائی لوگوں دیکھو، یہاں کوئی ریپریشن نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، یہاں کوئی اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، یہاں کوئی استحصال نہیں ہے، یہاں کوئی بھوکا نہیں ہے. ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن ہے. زکوٰۃ کے نظام سے ہر ایک کو ملے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا. ہر شہری، یہاں تک کہ غیر مسلم ذمہ بھی، ان کی ساری بنیادی ضروریات کی کفالت ہم کر رہے ہیں. آخر اگر اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہو سکتا ہے، یہ سارا نظام دنیا میں پہلی دفعہ تو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت راشدہ نے دیا. آج اسکینڈینیوین کنٹریز میں سب سے اونچے ہیں. آپ یہاں کے بہت سے لوگ جا کے وہاں آباد ہو گئے، ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک. اس کے بعد یوکے کا نمبر آتا ہے، سب سے نیچے جو ہے وہ امریکہ ہے، وہاں ننگا کیپٹلزم. پھر بھی ویلفیئر کا ایک نظام ہے. علاج بہت مہنگا ہے لیکن غریبوں کے لیے بھی وہ ایسی ڈسپنسریاں ہوتی جیسے ہمارے سرکاری اسپتال ہوتے، بیٹھ رہی 8-8 گھنٹے، باری نہیں آئے. غریب آدمی کا یہ حال ہے. بہرحال 2 باتیں میں نے کہی ہیں. آج ہماری ذلت، نکبت، افلاس، کم ہمتی، بزدلی
اس سے بڑی بزدلی ہو سکتی ہے؟ کس طریقے سے شیرون نے کرش کیا ہے، اس کے باوجود بش صاحب اسے کہہ رہے مین آف دی پیس، اور کوئی عرب ملک نہیں، کسی میں غیرت نہیں کہ کھڑے ہو کر کہہ سکے یہ کیا بکواس کر رہے ہو، یہ مین آف دی پیس ہے۔ یہ سابرا اور ستیلا کا قصاب، قصائی، جس نے ہزاروں جو ہے فلسطینی قتل کیے تھے، جو ان کے کیمپ تھے، مہاجرین کے کیمپ کے اندر، یہ وہ شیرون، اور جو اینٹوں کے جواب میں جو ہے ٹینک لے کر آ رہا ہے، جو گن شپ لے کر آ رہا ہے، ہیلی کاپٹر گن شپس، ٹارگیٹڈ کلنگ کر رہا ہے، وہ بوڑھا آدمی پیرالائز شیخ احمد یاسین کو بھی ختم کیا، وہ مین آف دی پیس۔ یونائٹڈ نیشن اسمبلی کی جو قرارداد آتی ہے، بے شمار قراردادیں ہیں کہ جو اسرائیل کے خلاف ہیں، سب کو ویٹو کرتا ہے امریکہ، اور یہ ہے عدل اور انصاف کا علم بردار، تہذیب کا علم بردار۔ بہرحال دو باتیں میں نے کہی۔ نمبر ایک، ہم اس وقت عذاب الہی کی گرفت میں ہیں، اور اس سے نکلنے کی واحد صورت یہ ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا سکے، اللہ کو صحیح طور پر ریپرزینٹ کر سکے۔ اور تیسری بات سمجھیے، یہی مقصد تھا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ عالمی حالات میں تو جو گمبھیرتا پیدا ہو چکی ہے، میں نے صرف بنیادی بات کی۔ اس وقت عالمی حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، اس کے لیے میں نے پچھلے دنوں لاہور میں ایک تقریر کی۔ موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل وہ کتابچے کی شکل میں چھپی ہوئی ہے، یہاں آپ کو مل جائے گی، لیکن اب میں ذرا اس سے ہٹ کر آ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے آج کی گفتگو کا، آج کے موضوع کا حق ادا کرنا ہے۔ یہی مقصد تھا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ پاکستان کو لے کر اٹھنے والی، پاکستان کے مطالبے کو لے کر اٹھنے والی جماعت مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی تھی، بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں۔ 24 برس تک اس کی حیثیت کسی عوامی جماعت کی نہیں تھی۔ کچھ نواب زادے، کچھ وڈیرے، جاگیردار، یہ ان کی ایک کلب تھی، بس عوامی حیثیت نہیں تھی۔ اور اصل مقصد کیا تھا؟ ہندو کے غلبے سے نجات کی کوشش۔ ہندو ہم سے 3 گنا ہے، دبا لے گا، اور اپنی 100 سالہ غلامی کا ہم سے انتقام بھی لے گا۔ تو کوئی ایسی شکل ہو کہ اگر ہندوستان آزاد ہو تو مسلمانوں کے حقوق بھی محفوظ رہیں۔ 24 طرح کوشش 24 برس تک ہوئی، اور سب سے بڑا کوشش کرنے والا قائد اعظم محمد علی جناح، جو اس وقت تک قائد اعظم نہیں تھے، محمد علی جناح۔ لیکن وہ مایوس ہو گئے کہ ہندو انصاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مایوس ہو کر ہندوستان چھوڑ کر اور برطانیہ میں جا کر بیٹھ گئے، لندن میں کوٹھی خریدی، دفتر بنایا، پریکٹس شروع کر دی لاء کی۔ اب سین پر آیا ایک اور شخص، مرد درویش، علامہ اقبال۔
1930 میں اس نے مسلم لیگ کے اندر ایک انجیکشن دے دیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، مریض کوئی ہے لیٹا وہ ہسپتال میں، ایک بوتل لٹکی ہوئی ہے، نالی آ رہی ہے. اب اگر کوئی اور ٹیکا لگانا ہو تو اسی نالی میں لگا دیتے ہیں. خامخواہ ایک اور پرک ہو، کیا فائدہ. تو مسلم لیگ کا وہ جو مریض تھا اس کی نالی میں انجیکشن لگایا اقبال نے. اس نے کہا کہ یہ 1930 کا ان کا خطبہ ہے الہ آباد کا مشہور. مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. نوٹ کر لیجئے، مشرقی پاکستان کا کوئی تصور قائد اعظم علامہ اقبال کے سامنے نہیں تھا. ان کے خطبے میں صرف شمال مغرب کہا گیا. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا. غور سے سنیے اس جملے کو کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں دور ملوکیت کی وجہ سے. اس جملے کو سمجھیے. اسلام ایک تھا خلافت راشدہ کا اسلام، ان میں کوئی ملوکیت نہیں تھی، محل نہیں تھے. ابو بکر بھی جھونپڑے میں رہتے تھے اور اس عمر بھی. کوئی محل نہیں، کوئی باڈی گارڈز نہیں. ایک اسلام وہ تھا. ایک اسلام بنو امیہ کا آیا، محل بننے شروع ہوئے. اب ظلم کا دورہ ہوا. اب حادثہ کربلا ہوا، واقعہ ہررا ہوا. بس صرف اشارے کروں گا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. پھر بنو عباس آ گئے، انہوں نے بڑے اونچے اونچے محل بنائے. عربین نائٹس، بغداد کی راتیں، یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. تو دنیا اسلام کو دیکھتی ہے ان کھڑکیوں سے. بنو امیہ کے دور میں کیا تھا، بنو عباس کے دور میں کیا تھا، ترکان عثمانی آٹومانز، ترک 400 برس خلافت ان کے پاس رہی، کیا تھا. تو وہ تو اسلام کی وہ تصویریں دیکھتے ہیں. ہمیں اگر پاکستان مل جاتا، پاکستان کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا، اگر ہمیں آزاد ایک مملکت مل جاتی ہے تو ہمیں موقع ہو جائے گا کہ ہم اسلام کے چہرے سے یہ بدنما داغ دھو کر صحیح اسلام کی تصویر دکھائیں. ان داغوں کو دھو کر جو نیچے سے اسلام نکلتا وہ کون سا ہوتا، خلافت راشدہ والا اسلام. اچھا، یہ تو اقبال نے کہا 1930 دسمبر میں. سن 32 میں وہ گئے تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں. قائد اعظم اس میں شریک نہیں تھے، محمد علی جناح شریک نہیں تھے، ان کے قائد اعظم وہ تھے ہی نہیں ابھی تک، اس لیے وہ سیاست چھوڑ چکے تھے. ان سے تو آپ نے نام سنا ہوگا ایس ایم اکرام، شیخ محمد اکرام. ان کی بڑی زبردست کتابیں ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر. وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھتے تھے. تو وہ جناح صاحب سے ملنے آئے لندن میں. کہیے کیوں آپ ہندوستان کو چھوڑ آئے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. تاریخی جملہ ہے جناح کا. ہندوز آر انکوریجیبل. ہندو ناقابل اصلاح ہے، اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے جو صبح بات کرتا ہے وہ شام سے پہلے ڈپٹی کمشنر کو یا گورنر کو جا کے بتا دیتا ہے.
تو ایسی قوم کی میں کیسے قیادت کروں؟ لیکن 1932 میں علامہ گئے ہیں اور ملاقاتیں ہوئی ہیں، جسے میں آج کل کہہ رہا ہوں یہ ایسی ہے جیسے مولانا روم کی ملاقات ہوئی تھی شمس تبریزی سے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا جب تک کہ مرید نہ بنتا علامہ اقبال کا۔ علامہ نے ان کو وہی انجیکشن لگایا، احیاء اسلام، اس کے لیے آؤ، صرف مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے نہیں، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہیں، ہندوؤں سے بچنے کے لیے نہیں، اسلام کے غلبے کے لیے آؤ۔ کب آئے ہیں محمد علی جناح سن 34 میں، اور سن 35 میں انہیں مسلم لیگ کا تاحیات صدر بنا دیا گیا، اور سن 37 سے سن 47 تک میں نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، قوالی گائی ہے جناح نے قائد اعظم، اسلام ہماری قوم، ہمارا وال، ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن، ہم اپنا ایک علیحدہ نظام رکھتے ہیں، ہمیں علیحدہ ملک چاہیے، ہم اس نظام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ پوچھا گیا دستور کیا؟ دستور ہمارا 1400 برس سے پہلے سے ہے، قرآن ہمارا دستور ہے۔ یہ قوالی تھی، قوالی۔ یہ برے سنس میں اس لفظ کو نہ لیجئے۔ مجھے ایک صحافی نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار تو قرآن کے قوال تھے۔ میں نے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ واقعی ماہر خواندہ ہیں، فراموش کردہ ہیں، اللہ حدیث سے دوست کے تکرار بھی کنے۔ میں نے جو کچھ پڑھا لکھا تھا، ڈاکٹری پڑھی تھی، سب بلا بھی ہے سوائے اللہ کے حدیث سے دوست۔ اسی کا کلام ہے جس کو کہ میں دہرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں بار بار، جیسے قوالی میں تکرار ہوتی ہے، تکرار ہے۔ 10 برس ہے جو قائد اعظم کی، اب وہ قائد اعظم بن گئے۔ وہ جو قوالی ہے، اسلامی نظام، ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہمارا دستور، یہ وہ چیز تھی جس نے مسلمانوں نے ہند کو، پھر میں وہی لفظ استعمال کروں گا جیسے قوالی میں حال آ جاتا، حال آ گئے۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی عقل کی بات تھی یہ کہ ہندوستان کے مائنورٹی پروونسز کے لوگ بھی مسلم لیگ کا ساتھ دیں؟ پاگل تھے کیا؟ یوپی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا مدراس پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا بامبے پاکستان میں آ سکتا تھا؟ تو دماغ خراب نہیں تھا ان کا جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیے؟ دنیاوی اعتبار سے یہ پاگل پن تھا، لیکن یہ حال تھا اسلام۔ بھئی ہم پر جو بیتے گی برداشت کر لیں گے، اچھا بناؤ اس پاکستان، قائم کرو اسلام اس میں۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ ہم پہ جو بیتے گی بیت لے گی، اور بیت رہی ہے، اور مسلسل بیت رہی ہے۔ انہیں اصل سزا اسی کی دی جاتی ہے۔ تم نے ٹکڑے کرائے بھارت ماتا کے، وہاں نعرے لگتے ہیں مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان۔ ہندوستان میں رہنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ They got their share of the territory۔ ہندوستان کا حصہ وہ اپنا لے چکے، دفع ہو جائے وہیں پر۔ مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، یا مرو ختم ہو جائے، مار دیں گے تمہیں۔ یہ تھا جس کی بنا پر پاکستان آئی، اور
پر قائم ہوا. میرے لفظ کو نوٹ کر لیجیے, انڈر رائٹ کر لیجیے. جو بھی کچھ سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ میری بات پر غور کریں. کوئی کسی حساب کتاب سے پاکستان کا وجود میں آنا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا کانگریس کے مقابلے میں مسلم لیگ کی کوئی حیثیت تھی؟ کہاں وہ باز, کہاں یہ چڑیا, کوئی حیثیت ہی نہیں. کہاں گاندھی جیسا پوری دنیا کے اندر مسلمہ لیڈر, کہاں قائد اعظم, لیڈر تھے ہی نہیں, پلیڈر تھے, وکیل تھے. یہ پیر جماعت علی شاہ نے کہا تھا, یہ تو آپ ہی کے علاقے تھے. ان سے جب کسی نے کہا کہ یہ کیا ہوا, یہ داڑھی بوڑھے کے آپ اتنے بڑے پیر ہیں اور اتنے بڑے وہ ہیں, اور ایک داڑھی بوڑھے کے ہاتھ پر بیعت کرنی, ان کا بڑا خوبصورت جواب تھا, بڑا خوبصورت. میں نے کوئی بیعت نہیں کی ہے, میری قوم کا مقدمہ ہے, ہندوز کے ساتھ میری قوم کا مقدمہ. مجھے ایک وکیل چاہیے, اور وکیل میں دو صفات چاہیے, ماہر ہو اور بکنے والا نہ ہو. یہ دونوں صفات جناح کے اندر ہے, تو میں نے اسے اپنا وکیل بنایا. بڑی صحیح پوزیشن ہے. بہرحال ایک طرف کانگریس, ایک طرف مسلم لیگ. کانگریس کے ساتھ مسلمانوں کے کئی طاقتور ترین طبقے, شخصیات میں ابوالکلام معمولی آدمی نہیں تھا, جینیس. جماعت جمعیت علماء ہند مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اونچی جماعت. سرحد میں خدائی خدمتگار خان عبد الغفار, سرحدی گاندھی, پنجاب میں احراری, یہ سب کون تھے؟ پاکستان کے حق میں تھے یا مخالف؟ پھر کیسے بن گیا پاکستان؟ سب سے بڑی بات یہ کہ ایک سال پہلے قائد اعظم بھی دستبردار ہو گئے پاکستان کے مطالبے سے. آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے. کم سے کم 10 سال کے لیے دستبرداری کر لی. کیبنٹ مشن پلان آیا, اس نے ایک خاکہ پیش کیا. ہندوستان میں ایک مرکزی حکومت ہوگی, 3 زونز ہوں گے, اے بی سی. اے زون جو پاکستان بنتا لیکن ایسٹ پنجاب کے ساتھ. سی زون جو مشرقی پاکستان لیکن مغربی بنگال کے ساتھ, اور باقی سارا ہندوستان. بی زون مرکزی حکومت ایک. البتہ 10 سال کے بعد کسی زون کو اگر علیحدہ ہونا ہو تو اسے حق ہوگا. قائد اعظم نے مان لیا, مسلم لیگ نے مان لیا, ٹھیک ہے. کیا مانی ہوئے کہ 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کی تو اب کوئی شکل نہیں. بڑا مذاق اڑایا ہندو پریس نے, بس مطالبہ ختم, بیٹھ گئے. وہ تو اگر نہرو چپ رہ جاتا تو پاکستان وجود ہی میں نہ. یہ دعا دیجئے نہرو کو, اس نے پاکستان بنوایا. اور اصل میں اللہ نے بنوایا, کیونکہ حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں, جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. نہرو چپ نہیں رہ سکا, بکواس کر بیٹھا. اجی 10 سال کے بعد کون کسی کو علیحدہ ہونے دیکھا, ایک دفعہ بند تو لینے دو. قائد اعظم نے فوراً ریورس گیئر لگایا, اور کوئی الزام انہیں نہیں دے سکتا تھا. مولانا آزاد نے اپنی
پوری کتاب انڈیا ونس فریڈم میں اپنی صرف ایک غلطی مانی ہے دنیا کی پوری تاریخ میں، اپنی پوری زندگی میں ایک غلطی کہ 1946 میں کانگریس کی جو پریزیڈنٹ شپ تھی اس کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نہرو بن گئے۔ اگر وہ انکار نہ کرتے تو وہی صدر تھے، وہ صدر ہوتے تو ایک کیبنٹ مشن پلان تو انہی کا بنایا ہوا تھا، ہی واز دی آتھر۔ وہ صدر نہیں تھے، صدر تھا جواہر لال نہرو۔ جواہر لال نہرو صدر نہ ہوتا تو اس کی بات کہہ کے کہا جاتا یہ ایک آدمی کی ذاتی رائے ہے، یہ کوئی حکومت یہ پارٹی کے تو نہیں ہے، صدر تھا، اس لیے پاکستان بنا ہے۔ اور رمضان مبارک کی 27ویں شب میں نازل ہوا۔ اللہ نے بھرپور موقع دے دیا، لو ہم دیتے ہیں تمہیں پاکستان۔ تمہارے مفکر نے صرف مغربی پاکستان دیکھا تھا اقبال نے، ہم 2 ٹکڑوں پر مشتمل ملک دیتے ہیں تمہیں، مغربی بھی اور مشرقی بھی، آؤ کرو نافذ یہاں پر اللہ کا دین۔ قرآن مجید میں ذکر ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکوہ کیا کہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر عذاب ہوتے تھے، یہ فرعونی ہمیں ستاتے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی وہی حال ہے، ہماری تو اس قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ کیا جواب تھے جو ہے قرآن میں، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، غرق کر دے گا، تمہیں زمین میں خلافت دے گا، حکومت دے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ وہی ہمارے ساتھ اللہ نے کیا۔ لو میں تو کم سے کم مجھے تو یاد ہے، میں تو پاکستان کی تحریک کا ایک ادنا کارکن، ننھا کارکن کہہ دیجئے، ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ضلع حصار کی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا۔ سن 46 میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا لاہور میں، حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج میں، قائد اعظم بھی تشریف لائے تھے، اور ہر ضلع سے صرف 2 نمائندوں کی اجازت تھی، زیادہ نہیں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ضلع حصار سے آنے والے 2 میں سے ایک میں تھا۔ ہم نے نعرے لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے جمعۃ الوداع عیدین کے اندر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ اللہ نے کہا لو اب دیکھیں تم کرتے کیا کیا ہے ہم نے۔ اس پر میں نے ایک دوسری تقریر کی تھی، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ بہت تلخ عنوان ہے یہ۔ الٹی گنتی ہوتی ہے نا، 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گو، یہ ہوتا ہے نا، یہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور میری رائے ہو چکی ہے۔ کیوں؟ جو مثبت سبب تھا اسلام کا وہ ہم نے کیا نہیں، ختم، نو جسٹیفیکیشن فار پاکستان۔ وہی سودی نظام وہاں وہی یہاں ہے، بلکہ وہ بہتر ہے، انہوں نے جاگیرداری نظام تو ختم کر دیا تھا، ہمارے اوپر تو یہ مصیبت مسلط ہے ابھی تک۔
جمہوریت آئے کیسے؟ دانش پر لکھتے رہے کہ جمہوریت کا باپ نہیں آ سکتا یہاں پر جب تک یہ جاگیردار بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو ان کا میوزیکل چیئرز گیم ہے، باپ کے بجائے بیٹا یا بھتیجا یا فلاں یہ کوئی آئیں گے، چند گھرانے ہیں، تو مداری ہو، لغاری ہو، مداری ہو، جو بھی ہو، وہی خاندان ہے، وہی وڈیرے، وہی جاگیردار، وہی قوانین، وہی بلوچستان کے قبائل کے سردار۔ جمہوریت کہاں سے آ جائے گی؟ میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبیہ سے صاف ظاہر ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہیں، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا۔ کہتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اسے ہمارا امام بنا دے۔ تم بناؤ گے تو بنے گا نا امام، بنانے کو تیار ہی نہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں بڑی لمبی لمبی، ایک ایک گھنٹے کی دعا جو ہے حرمین کے اندر مانگی جا رہی ہے، تراویح کے بعد اور ختم قرآن کے بعد۔ یہ دعائیں تمہارے منہ پر دے مانی جاتی ہیں۔ ہو کون تم؟ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہتی ہے اہل کتاب سے تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ یہی بات اپنے بارے میں سمجھئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، جب تک قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو، دفع ہو جاؤ۔ تم پڑھو قنوت نازلہ، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ڈھاکہ فال ہو گیا، روتے رہے، چیخ چیخ کر پکارتے رہے، حرمین میں پکارتے رہے، سنا اللہ نے۔ ابھی مرا ہے وہ جنگجیت سنگھ اروڑا، جس کے سامنے یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، آپ کے جرنیل ٹائیگر نے اپنا جو ہے ریوالور پیش کیا تھا۔ جگجیت سنگھ اروڑا یہی کا تھا، گجرانوالے کا۔ بہرحال ابھی ایک امید ہے، جب تک بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ پہلے تو میں امید افزا باتیں آپ کو بتا دوں۔ احادیث صحیحہ میں اس کی خبر دی گئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا، اور یہ اتنی پختہ حدیثیں ہیں کہ جو شخص ان کو پڑھ کر بھی شک کرے اس بات میں، میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان حضور پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پڑھ نہیں سکتا، وقت نہیں ہے اتنا، لیکن ہم نے نوید خلافت کے نام سے 4 مرتبہ بہت لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے۔ غلطی ہوئی ہے، آج بھی مجھے لے آنا چاہیے تھا 200-400 آپ کو تقسیم کرنے کے لیے۔ دوسرے اشارے ہیں، یہ پہلی بات تو ایسی ہے 100% کہ جس میں شک نہیں مجھے، جتنا مجھے یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی، اور جتنا مجھے یقین ہے کل صبح سورج طلوع ہوگا، اتنا ہی یقین ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اس وقت یہودی اور عیسائی اسلام کو مٹانے پر تل گئے۔ عیسائی یہودیوں کے اعلی کار ہیں، اصل جو یوز کر رہے ہیں انہیں، وہ یہودی زائنسٹ، اور یہودیوں کا اصل اعلی کار ویسٹ، وائٹ
اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، برطانیہ کے لوگ اور یو ایس اے کے پروٹیسٹنٹس، جنہیں کہا جاتا کرسچین زائنسٹ. یہ زائنسٹ ہیں، یہودی ہیں اگرچہ عیسائی ہیں، یہ تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کرنے. اقبال نے کہا ہے دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ مقابلہ آنے والا ہے اور اس میں آخری غلبہ اسلام کو ہوگا. اس کے لیے پہلے کسی عرب سے مشرقی علاقے کے اندر نظام خلافت قائم ہوگا. حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور حدیث میں آیا ہے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان. کسی مشرقی ملک میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور وہاں سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گی. حضرت مہدی کا ظہور تو وہی ہوگا عرب میں، لیکن عرب کھوکھلے ہو چکے، عیاشیوں کی وجہ سے ختم ہو چکے، ان میں دم نہیں ہے. فوجیں جائیں گی کسی مشرقی. اب مشرق میں کون ہے؟ ایران ہے، وہ خلافت کا قائل ہی نہیں، وہ تو امامت کے قائل ہیں. پھر افغانستان ہے، پھر پاکستان ہے. یہ ہے وہ خطے کہ جہاں سے انشاءاللہ خلافت کا نظام دوبارہ ابھرے گا اور یہیں سے پھر پھیلے گا. لیکن کیسے ہوگا؟ میرے نزدیک بڑی مہلت میرے اور آپ کے پاس کم رہ گئی ہے کہ پاکستانی قوم میں دو سطحوں پر توبہ کا عمل شروع ہو جائے. دیکھیے تمام رسولوں کی تاریخ میں ایک ایکسیپشنل مثال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی. جب رسول یہ کہہ دیتے تھے کہ اب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، تو پھر اس عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد چاہے کتنی ہی توبہ اللہ کر لیں پھر وہ لوٹتا نہیں تھا. الا قوم یونس، اس کا استثناء صرف ایک ہے، قوم یونس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے معاملے میں حضرت یونس سے خطا ہو گئی. اللہ کا اصول یہ ہے کہ رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے. آپ نے سنا ہوگا سیرت میں کہ ہجرت مدینہ کا عام اعلان حضور نے کر دیا تھا، جو جا سکتا ہے چلا جائے، چلے جائے چلے جائے. کہ اپنے لیے منتظر تھے. حضرت ابوبکر پوچھتے تھے جی اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. اجازت آ گئی؟ نہیں آئی. جب تک اجازت کا رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ. وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے کہ یہ قوم ناہنجار ہے، چھوڑ کے چلے گئے. لہذا مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا اللہ نے، اور وہاں انہوں نے تسبیح کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اس مچھلی نے اگلا ہے مکران کے ساحل پر. یہ ایک تحقیقی مضمون تھا جو میں نے شائع کیا تھا بیساکھ میں، مکران کے ساحل. بہرحال یہی شکل پاکستان کی ہو سکتی ہے اب بھی اگر توبہ کریں. اس توبہ کی دو سطحیں، عوامی توبہ
جو حضرت عزیر علیہ السلام نے جس کی منادی دی تھی اور یہود نے منادی پر لبیک کہتے ہوئے توبہ کی تھی تو اللہ نے ان پر سے عذاب اٹھا دیا تھا، مکہ بھی سلطنت قائم کر دی تھی۔ عوام توبہ کرے۔ توبہ کیا ہے؟ ہر شخص دیکھے میری زندگی میں، میری معاش میں، میری معاشرت میں کیا چیز خلاف اسلام ہے، نکالے اس کو۔ اگر آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا عنصر ہے، کوئی رشوت ہے، کوئی سودی معاملہ ہے، کوئی بیع و شراء غلط کر رہے ہیں، شریعت کی روح سے صحیح نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے پاک کیجیے۔ مکان سود پر لیا ہوا بیچیے، پے آف کیجیے، رہیے کسی کرائے کے مکان میں، جھونپڑی میں رہیے، گھر میں شرعی پردہ نافذ کیجیے، شرعی پردہ، رواجی پردہ نہیں۔ یہ علماء سے پوچھئے شرعی پردہ کون سا ہوتا ہے؟ کیا بہنوئی اور سالی کے درمیان پردہ ہے یا نہیں ہے؟ اور دیور اور بھابھی کے درمیان پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھئے علماء سے۔ حضور نے تو دیور کے بارے میں فرمایا تھا والحمد موت، دیور تو موت ہے۔ اور ہندوؤں کے ہاں تصور کیا؟ دیور ور کسے کہتے ہیں؟ ور شوہر، دیور دوسرا شوہر۔ یہ تو ان کے کلچر کا حصہ تھا جو سب سے زیادہ نمایاں تھا سکھوں کے ہاں۔ ایک بھائی کی بیوی آ گئی، سارے جو ہیں آرے لگ گئے، جو ان کا کلچر تھا۔ بہرحال اسلام میں دیور اور بھابھی کا پردہ، شالی اور بہنوئی کا پردہ اللہ نے دے دیے ہیں۔ یہ ہے محرم جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ، باقی ہر انسان کے سامنے اسے چہرے کے اوپر نقاب لے کر آنا ہوگا۔ توبہ کریں اس کی، اور یہ توبہ کرنے کے بعد عزم مصمم کریں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، کاروبار پیچھے، ملازمت پیچھے، پروفیشن پیچھے، پہلے میں تیرے دین کے لیے تن اور من اور دھن لگاؤں گا۔ اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کا انتخاب کیجئے جو آپ کو صحیح معلوم ہو، جو بہتر معلوم ہو۔ اس میں آپ کو صرف بتا سکتا ہوں 5 باتیں دیکھیے۔ نمبر 1، سیکٹیرینزم پر مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، اس بنیاد پر دین ایک ہے، دین کے لیے ہونی چاہیے، مسلک کے لیے نہیں۔ نمبر 2، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمیں نظام بدلنا ہے، صرف تبلیغ نہیں کرنی ہے، صرف مسجد نہیں بنانی ہے، صرف پڑھانا ہی نہیں ہے، دین قائم کرنا ہے۔ نمبر 3، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا۔ نمبر 4، اس سے پتہ کیجئے کیا میتھڈولوجی ہے آپ کے سامنے، کس طریقے سے آپ اسلام لانا چاہتے ہیں، اور آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں سیرت النبی سے، اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی نبی کے ہاتھوں اسلام قائم ہوا دنیا میں، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا علیہ السلام، نوح کے ہاتھوں نہیں، ہود کے ہاتھوں نہیں، صالح کے ہاتھوں نہیں، شعیب کے ہاتھوں نہیں، صرف ایک محمد رسول اللہ۔ اسی لیے وہ آیات جو پڑھی تھی انہوں تو بھیجا اس لیے گیا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول
رسول کو الہدا قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس دین حق کو تمام ادیان پر. یہ تو بیسک فنکشن ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیسک مشن ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی جد و جہد پہ اور پانچویں بات یہ کہ اس جماعت کی قیادت کے قریب جا کر سونگھ یہ کہ خوشبو آ رہی ہے یا نہیں خلوص کی. کہیں دین کے پردے میں دنیا داری اور کاروبار تو نہیں ہو رہا ہے. یہ 5 باتوں میں اگر کوئی جماعت 33% بھی آپ کو صحیح نظر آئے اس میں شامل ہونا فرض. لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں. یہ تو توبہ ہوگی آپ کی عوام کی سطح پر، افراد کی سطح پر. پہلی توبہ اپنی معاش اپنی معاشرت سے غیر اسلامی چیزیں نکال پائے. دوسرے اپنے تن من دھن کا تھوڑا حصہ لگائیں دنیا کمانے میں، زیادہ حصہ لگائیں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد. اس مقصد کے لیے کسی جماعت میں شامل ہوں. تنظیم اسلامی بھی ایک جماعت ہم نے قائم کی ہے، اس کا بھی مطالعہ کیجئے، دیکھیے، پڑھیے، سوچیے. دوسری سطح کیا ہے؟ سرکاری سطح، حکومت کی سطح، قومی سطح. اس پر بڑی بدقسمتی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان کے دستور میں مکمل اسلام موجود ہے. وہ میرے پاس آئے کہ ضیاء الحق صاحب کہہ رہے ہیں بہنوئی ان کے، جب ڈاکٹر صاحب سے کہے کام کرنا تو میدان میں آئے، وزیر بنے. میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے، واپس آ کر میں نئی وزارت بناؤں گا. میں نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ نمبر 1 تو میں اس کا اہل نہیں. میں کوریڈورز آف پاور جنہیں کہتے ہیں ان میں کبھی گھوما پھرا ہی نہیں ہوں. میں وہاں کے ایٹیکیٹ سے ہی واقف نہیں. نمبر 2 یہ کہ آپ نے ہمیں کام کچھ نہیں کرنے دیا. نا اصل حکومت فوج کی ہے، بدنام ہم ہو جائیں گے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. صاف کام ہے. تو ڈاکٹر رڈائی صاحب نے کہا زندہ ہے ابھی، آپ جہاں پوچھ لیں، کراچی میں سرجن ہیں بڑے اچھے، بہت نیک آدمی، ہماری انجمن خدام القرآن کے فاؤنڈر ممبرز میں سے. ان کا کہ بالکل یہی باتیں میں کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جواب یہ ہوگا. پھر انہوں نے شورا میں بلایا تو میں چلا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں تو مجھے مشورہ دینا ہے، تو میں اپنے جمعے کے خطبے میں بھی مشورے دیتا ہوں، یہ کرو یہ نہ کرو. میں نے ہی کہا تھا کہ یہ ضیاء الحق صاحب آپ کے دور میں مسلمانوں کی لڑکیوں کی ہاکی ٹیم جا رہی ہے، آپ کے دور میں. اللہ کا شکر ہے وہ موجود تھا وہاں. اس جمعے میں میرے سامنے پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے بند کر دیا. لیکن جو کرکٹ کے لیے میں نے کہا تھا وہ سننے کو تیار نہیں ہوا. میں نے کہا اس گیم کا جنازہ نکالو یہاں سے. 5 دن اور پوری قوم پاگل ہوئی ہوئی ہے. پچھلے زمانے میں تو یہی تھا نا کہ جو جا کے دیکھیں اب تو یہ کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے سب لوگ، نہ دفتروں میں کام، نہ کالجوں میں کوئی پڑھائی، نہ اسکولوں میں کوئی کام. نکالو اس کو. یہ نہیں سنا انہوں نے. خیر میں نے شورا میں قبولیت کر لی، شورا میں شرکت. وہاں جا کے میں نے دیکھا کوئی ارادہ ان کا نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے اسلام کا کام کرنے کی. یہ صرف دکھاوا ہے. میں نے ٹائم مانگا سیکنڈ سیشن کے اندر کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہ میرے پاس یہاں ٹائم نہیں ہے، لاہور آ رہا ہوں میں، وہیں مل لیجیے. میں چلا گیا. 5 جولائی 1982 کو میں نے کہا غور سے سن لیجیے. میں نے کہا ضیاء صاحب اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. اچھا میں نے تو یہ محاورہ استعمال کیا تھا ان کے ہاں محراب واقعی جو ہے سجدے کا نشان.
میں نے کہا مجھے اچانک احساس ہے میں نے یہ کیا کہہ دیا, یہ تو غصے میں آ جائیں گے, لیکن بڑا متحمل مزاج آدمی تھا. کیوں کس لیے کہہ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی, اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو اس میں رکھا ہے. تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ پیر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس ہے؟ ملک غلام علی صاحب کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. آپ کو ان کے دیانتداری پر, ان کے علم پر کو بھروسہ ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے, آئینی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے جو انگریزوں نے چھیڑے, جو مسلمانوں نے ابھی تک بھارت کے اندر چھیڑنے نہیں دیے. میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا غلام محمد پرویز اس وقت زندہ تھا, میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں آپ کریں. آپ اپنے اس کورٹ کے ہاتھ کھول دیں اور پرویز صاحب آئے ثابت کر دیں کہ کوئی شے خلاف اسلام نہیں ہے. میں خوش, میرا خدا خوش. کہنے لگے ذرا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے, پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ تو میں نے کہا اگر یہی آپ کے سوچ کا پیمانہ ہے تو یہ لیجئے, میں استعفیٰ لے کے آیا ہوا ہوں, یہ حاضر. میں آپ کے ساتھ بات نہیں بیٹھ سکتا, آپ کی شورا. تو اب جو سیاسی اور ریاستی سطح پر توبہ ہے, وہ دستور میں اگر یہ چور دروازے بند کر دیے جائیں, قرارداد مقاصد, it will take precedence over the whole of the constitution. ایک بڑا اضافہ کیا جائے, 227 شامل کیا جائے اس کے ساتھ 2B کی حیثیت سے. فیڈرل شریعت کوڈ ساری پابندیاں ختم کی جائے, ہر شے میں وہ رائے دے سکے, اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے ججوں کے برابر ہو, علماء کا بھی. یہ کام کر دیجئے تو گویا کہ اس ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کا ایک عمل شروع ہو جائے. ہم شروع بھی کر دیں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی. اور اگر یہ نہیں ہے تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, میرے دو کتابچے یہاں آج موجود ہیں, جن لوگوں کو دلچسپی ہوئی ہو وہ لیں اور پڑھیں. میری باتیں جو سنی ہیں آپ نے وہ تو بہرحال کچھ دیر کے بعد آپ کے حافظے سے محو ہو جائیں گے, لیکن وہ دو کتابچے پڑھیں. بین الاقوامی حالات پر میں نے زیادہ بات نہیں کی ہے اس وقت, حالانکہ جو آیتیں پڑھی تھی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. بش تلا ہوا ہے, اسرائیل تلا ہوا ہے, یورپ تلا ہوا ہے. اسلام کو ہم ختم کریں گے. اسلام کو مذہب کی حیثیت سے ختم نہیں کرنا چاہتے. رہو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن اسلام کا سیاسی نظام, اسلام کا معاشی نظام, اسلام کا سماجی نظام, nothing doing. There can be no compromise. ہمیں ختم کر کے رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کیجئے. توبہ کے 3 مراحل میں بیان کر چکا ہوں. تنظیم میں شامل ہونا چاہے تو ہمارے آپ کے بیعت فارم ہم نے تنظیم بیعت کی بنیاد پر قائم کی. جدید انگریزی درآمد شدہ نظام نہیں ہے, بیعت کا نظام جو قرآن میں ہے, سنت میں ہے, سیرت میں ہے اور ہماری 1300 تاریخ کے اندر ہے. اس بیعت کے نظام پر قائم کیا. اس کے لیے آپ کو لٹریچر, شاید یہاں پر ہمارا مکتبہ لگا ہوگا, لٹریچر مل جائے گا, بیعت فارم مل جائے گا. اس کے بارے میں غور کیجئے, سوچئے. یہ صرف آج کی نشست جو ہے نشستند گفتند برخاستند نہ رہ جائے, بلکہ آپ کی زندگیوں میں ایک انقلاب آئے.
ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔